میں نے کہا میرے اور تیرے درمیان تلوار ہے، میرے اور تیرے درمیان گفتگو نہیں ہوگی. میں جس دن تجھ سے ملوں گا نا، یا میں قتل ہو جاؤں گا یا تو قتل ہو جائے گا. عطیہ العوفی کا کوئی اور قصور ہے ہی نہیں ہے. عطیہ العوفی اس کے متعلق بہت سارے روایتیں ہیں کہ یہ آدمی ثقہ تھا، صرف یہی تھا کہ یہ آدمی شیعہ تھا، اسی لیے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا. اور اس کی روایت کتنی زیادہ ہے، کتاب ترمذی میں، کتاب سنن نسائی میں، اور وہ تابعین میں سے ہے. اس طرح کے تو بے شمار ہیں جن کے احادیث کو ترک کر دیا گیا، اسی لیے کہ وہ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ محدثین نے ان لوگوں کی تضعیف کیا، ان لوگوں کو ضعیف، علماء جرح و تعدیل نے ان لوگوں کی تضعیف کیا جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل کرتے تھے، جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبت ہوتی تھی. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب یہ بات کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا، یہ تو واضح بات ہے کہ آپ لوگوں نے اتباع نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کو، ان کو اپنا پیشوا نہیں جانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ تو اظہار من الشمس ہے. مزید کچھ بھائی؟ سر بس فائنل بات آپ سے ایک بس ریکویسٹ ہے جی. وہ سر یہ ریکویسٹ ہے کہ بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی حسن نقوی جہل آدمی ہیں، اور بات بھی حقیقت ہے. تو حسن اللہ یاری صاحب اگر اس قسم کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ تو خود جاہل ہیں، ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، ان کو شیعوں کا کیا پتہ ہے. یعنی میرے جیسے لوگ. اور بات 100% درست ہے کہ کہتے ہیں جی مزہ تو تب آئے نا کہ مفتی عثمان الخمیس ہو، ڈاکٹر مفتی عبد الرحمن الدمشقیہ ہو، مفتی عدنان اور ہو، یا اس لیول کے ڈاکٹر خالد السلابی ہو، یا پاکستان میں مشہور و معروف جو اہل حدیث کے جو شیعہ کے ساتھ مناظرہ ہسٹری میں کرتے رہے ہیں، اس قسم کے لوگ ہوں تو مزہ تو تب ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، عثمان الخمیس کو ہم نے کتنی دفعہ دعوت دیا ہے، وہ کسی سے مناظرہ نہیں کرتا، کسی بھی شیعہ سے مناظرہ نہیں کرتا. نہیں وہ اس کے سر اردو سب ٹائٹل کے ساتھ لگائے نا، وہ کسی نہیں اس کے تو سر میں نے تو عربی میں مناظرہ نہیں کرتا نا، میں نے تو ویب سائٹ پہ ان کا لنک دیکھا تھا مناظرے کا، عربی میں مناظرہ نہیں کرتا. بالخصوص مجھ سے تو کبھی مناظرہ نہیں کرے گا. اسی طرح ارعور صاحب ہیں، وہ ان کو بہت دعوت دیا. ارعور صاحب نے میرے عربی شو میں کئی دفعہ اس نے کال کیا ہے، یعنی پچھلے 10 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو معرفی نہیں کیا، آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. بعد میں آواز سے، کیونکہ میں اس کو تو سنتا نہیں ہوں، دوسرے لوگوں نے کہا یہ ارعور تھا، بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا. اس کے اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں حسن اللہ یہ ارعور، وہ پتہ ہے، اور اس کو بڑی شکست ہوئی ہے. وہ ایسے ان کے بڑے بڑے علماء نے بہت کال کیے تھے میرے عربی شو میں، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے، ایسے اعتراض کرتے تھے، پھر ان کو شکست ہوتی تھی. تو ان کو ہم نے بہت دعوت دیا، اللہ جانتا ہے. جیسے ابھی ہم اردو زبان میں دعوت دیتے ہیں نا، نام لے کر فلان 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 کو. اور یہ جو عبد الرحمن دمشقیہ اور خالد السلابی ہیں، عبد الرحمن دمشقیہ کے ساتھ میں کبھی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو گالی دیا تھا سر عام. انہوں نے اپنے ٹویٹر میں، آج سے یہ 10-12-15 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بہت بری الفاظ میں، اتنا سخت الفاظ میں گالی دیا تھا کہ میں اس کو کبھی تکرار نہیں کر سکتا، اور میرے رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جب میں یاد کرتا ہوں. اور بہت گھٹیا قسم کا گالی دیا، تو اس ملعون کے ساتھ تو میں کبھی بات ہی نہیں کروں گا. وہ ملعون ہے، اس سے کبھی بات کرنی ہی نہیں میں نے. اچھا دوسرا کون ہے، کس کا نام دیا آپ نے؟ ڈاکٹر خالد السلابی. میں نہیں جانتا اس کو، وہ کون ہے. بہرحال خالد السلابی کو میں نہیں جانتا. اب آپ کے پاکستان کے جو علماء ہیں تو ان کو تو ہم نے بہت دعوت دیا. اب ان کو میں نام سے تو نہیں جانتا، ان کے جو مشہور لوگ ہیں وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی شہرت ہوتی ہے، اور شہرت کے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اپنی شہرت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں. جو کچھ ہے، جو عالم حاضر ہو کہ ہم سے گفتگو کریں، ہم سر آنکھوں پر ان سے گفتگو کریں. سر میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے نا، یا اردو میں، میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے، پاکستان کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر عربی مناظرات میں یہ مفتی عثمان الخمیس اور خالد السلابی، عدنان الارعور، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بھی 2 اعلی حدیث مکتب فکر کے بزرگ علماء، ان کے شیعہ کے ساتھ مناظرے موجود ہیں. اور عثمان الخمیس نے بہت سال پہلے سیریز ہے پوری پہل ٹاک پہ اس نے مناظرہ کیا تھا اس کے ساتھ ڈاکٹر وہ جو یمنی ہے، شیعہ ہو گیا، اب میں نام بھول گیا ہوں، کہ یمن کا ایک عالم ہے، وہ شیعہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تھا. آپ ان کو دعوت دینا سر، مناظرہ بہار بہت دعوت دے چکے ہیں بھائی، بہت. عثمان الخمیس نہیں آئے گا، نہیں اس میں وہ
اردو سب ٹائٹل بھی لگائے نا ہمیں پتہ چلے. اور عبد الرحمان دمشقیہ کا آپ کہتے ہیں کہ اس نے گالی دی ہے, یہ کیسے گالی دے سکتا ہے سر؟ اتنا بڑا اہل سنت کا عالم ہے وہ. بس وہ پوچھ لو نا, اس کو فتویٰ بھی دیا تھا مرحوم آیت اللہ صادق روحانی نے, اس کو فتویٰ دیا تھا کہ واجب القتل ہے. میں اس کے گالی کو نہیں دہرا سکتا, شاید اس نے ٹویٹر سے مٹا دیا ہے. اب آپ سرچ کریں شاید آپ کو مل جائے گا. میں اس کو اب تکرار نہیں کرتا. ویسے ان کا ایک مناظرہ ہوا ہے آپ کے وہ جو مفتی ڈاکٹر سلمان صاحب ہے نا آپ کے شیعہ عالم ٹیونس کے, ان کے ساتھ اس کا ایک مناظرہ میں نے دیکھا ہے. وہ ایسے وہ کرتے ہوں گے, وہ مرجعیت والے ہیں, ان کو اتنا یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہ ویڈیو میں آڈیو مناظرہ ہے لیکن وہ اچھی کوالٹی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عبد الرحمان دمشقیہ کا مناظرہ آپ کے ڈاکٹر سلمان سے موجود ہے. تو میں اس کے ساتھ کبھی گفتگو نہیں کروں گا. اس نے مجھے کہا بھی تھا آج سے 6-7 سال پہلے, مجھے ایک دعوت دی تھی عبد الرحمان دمشقیہ نے عربی زبان میں گفتگو. میں نے کہا میرے اور تیرے درمیان تلوار ہے, میرے اور تیرے درمیان گفتگو نہیں ہوگی. میں جس دن تجھ سے ملوں گا نا, یا میں قتل ہو جاؤں گا یا تو قتل ہو جائے گا. میں نے تیرے سے بات کرنی نہیں, تو خبیث سے. تو اس کو خود بھی پتہ ہے, جو لوگ اس کے باتوں کو یاد رکھتے ہیں پرانی بات ہے, ان کو یاد ہے. تو میرا غیرت کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میں ایسے خبیث کے ساتھ, ایسے ملعون کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. ٹھیک ہے نا. اب دوسرے ہیں جو گالی نہیں دیتا ہے, گالی نہیں دیا انہوں نے, ان سے بات کر سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب اس پہ فائنل بات بس کنکلوڈ کر دوں, ایک بات اس پہ جو ہے نا, یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو آپ دعوت دے دیں. وہ اللہ جانتا ہے ان کو دعوت دے کر ہم تک چکے ہیں, ان کو کال کر کے, یہ ان کو ای میل بھیج کے ان کو تک چکے ہیں. ابھی سے نہیں, کئی سالوں سے. یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کو خود پتہ ہے میرے سامنے آ جائیں یہ شکست کھائیں گے. ایک ہی وجہ یہ نہیں آتے بھائی, جماعت مخالف. وہی وجہ ہے جو آپ کا عالم انجینئر صاحب سامنے نہیں آتا نا, سب سے گفتگو کرتا, مجھ سے نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے اس کو پتہ, ان سب کو پتہ ہے. جب یہ آ جائیں گے شیعہ دلائل کو یہ رد نہیں کر سکتے. ایک ہی وجہ ہے, یہ لوگ نہیں آتے. یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مولویوں کو بھیج دیتے ہیں, یا وہ ایسے لوگوں کو کالر کے بنا کے بھیج دیتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں, جن کو مثلا وہ پتہ نہیں چلتا, لوگوں کو نہیں جانتے کہ یہ کالر کون ہے. یہ خود نہیں آتے سامنے. اس کی ایک ہی وجہ ہے. اللہ کی قسم, میں اللہ کی قسم, اگر ابھی اشرف جلالی کو پتہ ہوتا, اس کو اطمینان ہوتا کہ وہ مجھے شرمندہ کر سکتا ہے, اس کے پاس ایسی دلیل ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکتا, تو وہ فوراً مناظر قبول کر لیتا, مناظر کرنے آ جاتے. اسی طرح ان کے جو بڑے علماء آ جاتے, لائن لگ جاتا ہے یہاں پر کہ شیعوں کی طبیعت صاف کرتے ہیں. یہ کس لیے نہیں آتے؟ یہ کوئی اس طرح کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو اپنی شہرت کا خیال رکھنا ہے. اگر ایک دفعہ یہ ضائع ہو گئے نا میرے سامنے, اگر ایک دفعہ یہ لاجواب ہو گئے, تو پھر ان کی شہرت ختم ہو جائے گی, عزت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں آتے. یہ اس لیے نہیں کہ میں ان کو گالی دوں گا, اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں, ان کے ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے, ہماری باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے وہ کبھی نہیں آتے. جی سر مزید بولیں. اچھا علامہ صاحب فائنل بات آپ سے یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ بات تو 100% درست ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں معمولی درجے کی توہین کرے, تو وہ تو بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی گستاخی اور اپنے آپ کو جہنم میں 100% گارنٹیڈ لے کے جانے والا عمل ہے. لیکن اس پہ اہل سنت کی طرف سے بھی پھر آپ پر ایک علمی اعتراض ہو سکتا ہے, بلکہ جو شیعہ کے باقی فرقے ہیں جن کے بارے میں آپ بہت سخت الفاظ ان کے ائمہ کے متعلق کرتے ہیں, ان کی طرف سے بھی اعتراض آ سکتا ہے, بلکہ آیا بھی ہے کہ آپ مقدسات کی دیگر مذاہب کے جو انتہائی مقدس ترین شخصیات ہیں ان کی بھی تو تکفیر کرتے ہیں نا, اس پر آپ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ چلو آپ علمی طور پہ اختلاف کریں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان ثابت کرو فلاں کا, اگر آپ یہ جو امام ہیں ان کے سگے بیٹوں کی بھی تکفیر کریں یا ان کو گمراہ ترین نعوذ باللہ کہیں, جیسے زیدیہ اور اسماعیلیہ اور اس قسم کے ہیں, تو آپ کو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ بھی آگے سے کہہ سکتے ہیں جی ہم آپ سے گفتگو نہیں کرتے. نہیں بھائی صاحب, کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اگر ہم دلیل لاتے ہیں نا قرآن مجید میں, یہ کفر, یہ کوئی گالی نہیں ہے, کفر گالی نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے حبیب کہہ دے اے کافرو, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آرڈر دیا کہ تم سب کو گالی دے دو, یہ گالی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ استدلال کے طور پر ہماری مجبوری ہے, ہم تصریح کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس شخص سے یہ کام صادر ہوا ہے, یہ کام سب امت قرآن میں سنت میں اس کو کفر بولتے ہیں. اگر ہم ثابت کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس شخص کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ فلان شخص کہہ دیں وہ میں ہوں, فرض کر میں, اس عمل سے میں کافر ثابت ہوا, اگر ہم تصریح کریں کہ یہ کافر ہے تو ہم یہ گالی کے طور پہ نہیں کہتے. ہم اس کو آپ کو اس سے ہماری کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بھائی, اور یہاں پہ ہم اس لیے ہمارا کوئی ہمیں انعام نہیں دیتا, شیعہ بھی ہمارے سپورٹ نہیں کرتے کہ میں ادھر بیٹھ کے ادھر گالی دیتا رہوں. ہم استدلال ہے, دلیل ہے آپ کی اپنی کتب سے, آپ کی اپنی روایات سے, آپ کے علماء کے اقلام سے, کہ بھئی اگر یہ عمل کسی سے صادر ہو جائے تو یہ کفر ہوتا ہے.
تو ہم جب ثابت کرتے ہیں یہ عمل فلانے سے صادر ہوا ہے اور جب پوری امت کا اجماع کہ یہ عمل کافر ہے تو نتیجہ واضح ہے کہ فلان شخص پر اس کا کفر ثابت ہو گیا. تو یہ جو ہے میرے محترم میرے بھائی یہ ہم کیا عرض کریں ہماری ایک مجبوری ہے. ہماری مجبوری جی ہے ایک شخص جس کو آپ مقدس سمجھتے ہیں اس کی مرتبہ نیچے آ جاتا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا وہ کہہ رہے ہیں وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا حسن تھا کہ لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے پیارے اخلاق کی وجہ سے. لبوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ, ہمیشہ سلام دے دو, ہمیشہ دشمن سے بھی جو ہے اس کے بیمار ہو جاتے عیادت کرو. وہ گالی دینے والے فرد تو نہیں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا کہ آپ کے یہ بت جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے یہ بت ہیں, تم خود اپنے ہاتھ سے پتھر مٹی سے کوئی بناتے ہو پھر کہتے ہو کہ یہ مثلا اللہ کے نزدیک اس کا بڑا رتبہ ہے, یہ تمہیں فائدہ پہنچ, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو چھوڑ دو, ان کو توڑ دو. تو انہوں نے کیا بہتان لگایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ گالی دے رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کو یہی تہمت لگی ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے گالی نہیں دیا تھا, انہوں نے استدلال کیا تھا کہ بھائی تم عقل سے کام لے لو. تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر سے تم نے تراش کے یا لکڑ سے تراش کے ایک مجسمہ بنایا, اب اسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. حالانکہ وہ ایک مچھر کو بھی اپنے آپ سے اوپر اڑا نہیں سکتا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اسی بات کو کیونکہ ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا تو کہتے کہ آپ گالی دے رہے ہیں. بھائی اگر ہم دلیل لاتے ہیں نا آپ کی تاریخ سے, حدیث سے وغیرہ سے, آپ کی کتب سے کہ فلانے نے مثلا فلان کام کیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر پیش کریں نتیجہ پیش کریں تو نتیجہ سخت ہے. نتیجہ لوگوں کو پسند نہیں ہے, بہت ساروں کو پسند نہیں ہے. وہ ہماری ایک مجبوری ہے بھائی. ہم گالی کے طور پہ نہیں کہتے, بہترامی کے طور پہ نہیں کہتے, دل آزاری کے طور پہ نہیں کہتے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حق واضح ہو جائے کہ امت کتنی بٹکی ہوئی ہے. کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, جو ہارون علیہ السلام جیسا اس کو چھوڑ دیا ہے اور کن لوگوں کے پیچھے لگ گئے. بس یہ ہماری مجبوری ہے, اس کو بتانے کا اور طریقہ کار ہی نہیں ہے. اوکے علی الحسن بھائی, اللہ حافظ جناب, بہت شکریہ. سلامت رہیں, زندہ رہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. خدا حافظ. آپ کا بہت وقت لیا جی.